نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ، رکوع 1 آیت نمبر 4 تا 7۔ والذی اخرج المرعى، مرعا کا معنی ہے چراگاہ، جہاں پر چوپائے جانور چرائے جاتے ہیں یا جہاں پر جانور چرتے ہیں، پشتوں میں جس کو ورشو کہتے ہیں، اور غصہ اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں، ڈران کو کہتے ہیں جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہے۔ احوا حوتن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے گہری سبزی یا گہرا سبزہ، جس میں خاص قسم کی سیاہی ہوتی ہے، جیسا کہ پالک ہے، بہت زیادہ سبز ہو جائے تو پھر اس میں کالا پن آپ کو نظر آئے گا، اس کو حوت کہتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے نباتات سے متعلق اپنی قدرت اور حکمت کا بیان فرمایا کہ زمین سے سرسبز گھاس جو ہے وہ نکلتے ہیں، پھر وہ گھاس جو ہے خشک ہو جاتے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، اور اس میں انسان کو تعلیم ہے، عالم انسانیت کو ترغیب ہے کہ انسانی جسم کی یہ شادابی، یہ خوبصورتی، یہ چستی، یہ چالاکی، یہ عطیہ خداوندی ہے، یہ دائمی جوانی نہیں ہے، یہ مستقل خوبصورتی نہیں ہے، مستقل شادابی نہیں ہے، اس پر ناز مت کیجیے۔ بالآخر اس کا انجام کار وہی ہے جو سب کے سامنے ہے، جو موت ہے۔ ہر کمال راز زوال ہے، کوئی بندہ اپنی جوانی پر ناز نہ کرے۔ ایک قبر پر لکھا تھا پشتو میں چہ سنگتے دا سے زوم دا سے بتشی لکس چہ سنگ شما، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ ظاہر ہے کہ پہلے آیتوں میں اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ اور مظاہر کے بیان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریضہ پیغمبری کی طرف چند ہدایات کا ذکر ہے، اور ہدایات سے پہلے فرض منصبی کو آسان کر دینے کی بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی سنائی۔ اور بشارت یہ ہے کہ ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور جبریل امین کوئی آیت قرآن سناتے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ یاد کرتے تھے، ذکر ہوتی تھی، مسلسل یاد فرماتے تھے، ایسا نہ ہو کہ الفاظ آیات ذہن سے نکل جائے۔ لہذا جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کے آیات پڑھتے تھے۔ تو آیت کریمہ میں یہ خوشخبری دی کہ قرآن کریم یاد کرا لینا یہ ہمارے ذمہ ہے، سنقرئک فلا تنسى، یاد کر لینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکر کر دیا۔ انا علینا بیانا، انا قرأنا، قرأت بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لی اور بیان بھی اپنے ذمہ لی۔ جبریل امین کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے صحیح پڑھوا دینا، پھر اس کو محفوظ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی فکر مت کیجئے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی قرآنی آیات بھولیں گے نہیں، ماں سوائے اس کے کہ کسی چیز، کسی حکم کو، کسی آیت کو اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکمت کے اساس پر، اپنی مصلحت کے اساس اور بنیاد پر آپ کے ذہن سے نکال دے، بلا دے اور محو کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بعض آیتوں کو منسوخ بھی کریں گے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ظاہر ہے کہ نسخ فی القرآن تو ایک موجود ہے، جمہور امت کے نزدیک قرآن کریم میں نسخ موجود ہے، اور پھر یہ نسخ جو ہے کبھی قراءتن ہوتی ہے، مثلا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت منسوخ التلاوت ہے، قرآن کی آیت ہے جس کی تلاوت آج نہیں ہے، تلاوت اس کے منسوخ ہو چکی ہے، لیکن حکم برقرار ہے۔ رجم کا حکم جو ہے سورہ نور کے آیت الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، وہ رجم کی آیت ہے، رجم کا حکم جو ہے وہ برقرار ہے، منسوخ القراءت ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے۔ اور کبھی یہ نسخ جو ہے حکمن ہوتے ہے، جیسا کہ قرآن کریم ہی کی آیت ہے سورہ بقرہ کی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ آیت منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے، تلاوت آج بھی ہم کرتے ہیں۔ اور وقد یکون النسخ قراءۃ و حکما، کبھی کبھار قرآن کریم کے آیتوں کے نسخ جو ہے قراءتن بھی ہوتے ہیں، نہ اس کی قراءت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ۔ مثلا 10 رضاعات معلومات، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس آیت کا حکم بھی منسوخ ہے، قراءت بھی منسوخ ہے، منسوخ التلاوت بھی ہے، منسوخ الحکم بھی ہے۔ اور کبھی کبھار وَأَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، بلا دیتے ہیں ہم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً نَشْبِهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةٍ، ہم قرآن کریم کی ایک سورت پڑھتے تھے سورہ براءت کی طرح، شدت میں، جس طرح سورہ براءت میں سخت احکامات ہے اور اتنی مقدار میں لمبی بھی تھی وہ سورت، غیر انی حفظت منہا، مجھے صرف اس سے یہ اتنا یاد ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا وما يملأ جوف بنی آدم الا بالتراب۔ ابن آدم، لو کان لابن آدم وادیان، اس کے انسان کے پاس 2 وادیاں ہو مال کی تو تیسرے وادی کا بھی طلب کرے گا، البتہ مورشے چ پخاور باندھے، یہ مٹی کے بغیر یہ سیر نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ وما یملأ جوف بنی آدم، اور نہیں بھرتا ابن آدم کا پیٹ الا بالتراب، مگر مٹی سے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، بھول چکے ہیں امت آج۔ بعض اہل علم نے الا ماشاء اللہ کے استثناء کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت کے تحت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وقتی طور پر کچھ آیات بلا دیا ہو، جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کی تلاوت فرما رہے تھے جس میں ایک آیت رہ گئی۔ اب کاتب وحی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اس نے سمجھ لیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر دریافت کرنے میں معلوم ہوا کہ منسوخ نہیں ہوئی ہے یہ آیت، سہون ترک ہو گئی، قذافی تفسیر قرطبی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وقتی طور پر، عارضی طور پر بلا جانا، یہ سنقرئک فلا تنسیٰ کے وعدے کی منافی نہیں ہے، وقتی چیز ہے۔ تو فرمایا والذی، اور وہ ذات جس نے اخرج المرعى، جس نے اگایا ہے چارہ، فجعلہ غثاء نحوا، پھر کر دیا اس کو خشک چورا، سیاہ
سنقرئک ہم جلد پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسا پھر آپ نہیں بولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر بے شک اللہ جانتا ہے ہر ظاہر کو، وما یخفی اور چھپی ہوئی بات کو۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم یا معلم آدم علمنا، ویا مفہم سلیمان فہمنا، ویا ملہم الملائکۃ الہمنا، صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔